بیک ٹو 9 to 11 بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ والدین کی کتنی ذمہ داری ہے. والدین کی بات کرتے ہیں تو جب بھی کچھ غلط ہوتا ہے تو بچے کے لیے تو ہمیشہ سب سے پہلے ماں کے اوپر بلیم کر دیا جاتا ہے کہ تم نے خیال نہیں کیا, تمہاری تربیت میں کمی تھی. تو باپ کہاں گیا اس پورے ایکویژن میں؟ باپ کا کیا رول ہے؟ فرحارہ آپ بتائیں گے ہمیں ہمارا مذہب کیا کہتے ہیں, باپ کا کیا رول ہونا چاہیے بچے کی تربیت سے؟ ایک مرتبہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. انہوں نے پھر یہی سوال دہرایا, آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر تیسری دفعہ کہا, فرمایا تیری ماں. چوتھی دفعہ فرمایا تو آپ نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ. یعنی 3 مرتبہ آپ نے فرمایا تمہاری ماں جو ہے وہ تمہارے اچھے سلوک کی زیادہ حقدار ہے, اور چوتھی مرتبہ باپ. کیوں کہا؟ کیونکہ بچے کی جو پیدائش سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک جتنی پرابلمز ماں فیس کرتی ہے وہ پرابلمز باپ فیس نہیں کرتا. اگرچہ باپ دوسری پرابلمز فیس کر رہا ہوتا ہے, ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ باہر بڑی کوئی عیش کر رہا ہے, بلکہ جتنی پریشانیاں وہ فیس کر رہا ہوتا ہے اپنے معاش کے حوالے سے کہ بچے کو وہ تمام ضروریات پرووائڈ کر سکے, تاکہ ماں جو ایفرٹ گھر بیٹھ کے کر رہی ہے اس کو کوئی پرابلم وہاں پر نہ ہو کہ وہ اچھے طریقے سے بچے کی ضروریات کو بھی پورا کرے اور اس کی تربیت کا بھی وہ تمام جو ایلیمنٹس ہیں ریکوائرڈ وہ ان کو پورا کر سکے. تو بے شک ماں اور باپ دونوں مل کر کسی بھی بچے کی اچھی تربیت کرتے ہیں, اور کوئی بھی شخص اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا ایک اچھا اور کامیاب انسان جب تک ماں باپ دونوں کا کنٹریبیوشن نہ ہو. وہ اس کی شخصیت میں ایک کمی رہ جاتی ہے اگر باپ کی طرف سے کوئی کمی ہوتی ہے اور وہ کسی بھی شخص کی شخصیت میں نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اگر ہم باپ کی شخصیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ کتنا کنٹریبیوٹ کرے, تو یقیناً اسے ایکولی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے جتنا بھی اس کے پاس ٹائم ہے. اگر ہم انبیاء کرام کے حوالے سے بات کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ دیکھیں, جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت چھوٹی سی ایج میں ان کی والدہ کے ساتھ مکہ میں چھوڑ دیا تھا, خود چلے گئے تھے, تو ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے, بلکہ وہ آتے تھے, ان سے مل کر دیکھ کر ان کو واپس چلے جاتے تھے. یہاں تک کہ پھر جب وہ شادی شدہ ہو گئے تو تب بھی وہ آئے ایک موقع پر, اور وہ گھر پہ نہیں تھے لیکن ان کی بیوی موجود تھی. ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کے والد ہیں, تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ یہاں پر جو صاحب رہتے ہیں وہ کہاں ہیں, کدھر گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں رہتے ہیں یہاں پر, وہ میرے شوہر ہیں. اور ان کی بات سے پتہ چلا کہ ان کو کہ شادی میری بیٹی کی ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا کیسے ہیں؟ تو انہوں نے برائیاں کی کہ وہ ضروریات پوری نہیں کرتے اور ایسے اور ویسے بہت سارے پوائنٹس تھے. انہوں نے کہا اچھا میں ان سے ملنے آیا تھا, تو جب وہ آئے تو ان کو صرف یہ کہیے گا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لیں, اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لیں. تو جب وہ چلے گئے تو زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تشریف لائے تو کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور آپ کو پوچھ رہے تھے اور مجھ سے کچھ دیر گفتگو کرتے رہے. تو انہوں نے کہا کیا انہوں نے کوئی پیغام دیا؟ وہ سمجھ گئے پوچھنے کے بعد, وہ لیا جب ان کو بتایا, کہنے لگے ہاں انہوں نے پیغام دیے دیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لیں. تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری شادی کی, اور کچھ سالوں کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے, تو گھر پہ موجود نہیں تھے, دوسری بیوی موجود تھی. انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے وہ شخص جس کو میں ملنے آیا ہوں؟ تو انہوں نے بہت تعریفیں کی ان کی کہ میں ان کی بیوی ہوں, بڑے اچھے ہیں اور وہ گئے ہوئے ہیں اپنے معاش کے حوالے سے اور میرا بڑا خیال کرتے ہیں, جو ان کی کوالٹیز وہ فیل کرتی تھیں. تو وہ بڑے خوش ہوئے, کہنے لگے کہ اب ان کو یہ پیغام دینا کہ ان سے ملنے کے لیے بزرگ آئے تھے اور وہ ان کی چوکھٹ بہت اچھی اور مضبوط ہے, اس کو قائم رکھیں. تو وہ اس بات سے خوش ہوئے. تو گویا وہ تربیت جو باپ کی طرف سے ہوتی ہے وہ بچے کی کردار سازی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, اسے مستقبل کے فیصلے کرنے میں اس کی مدد کر رہی ہوتی ہے, اس نے ایک کامیاب انسان بننا ہوتا ہے اس میں مدد کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ جو باہر کی دنیا کی چیزیں باپ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ ماں نہیں دیکھ رہی ہوتی. ماں کی تربیت کا پہلو گھر کے اندر ہوتا ہے اور باپ کا باہر کی دنیا کا ہوتا ہے, اور جب تک وہ چیزیں وہ بچے سے شیئر نہیں کرے گا تو وہ اس کو اس قابل نہیں بنائے گا کہ وہ باہر کی دنیا میں جب نکلے گا تو کیسے وہ فیس کرے گا ان چیزوں کو, ان ریالٹیز کو جو کہ بچے کو. میں چیز کہنا چاہوں گا, بڑی خوبصورت انہوں نے حدیث بتائی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا کہ تمہاری ماں. وجہ کیا تھی 3 دفعہ کہنے کی؟ انسان جو ہے اس کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے, اس 4 حصوں میں 3 حصے وہ شخصیت بنتی ہے, جو چوتھا حصہ یعنی باہر جب جاتا ہے بچہ, جب گھر سے باہر جاتا ہے اور دنیا کو فیس کرتا ہے تو وہ جو اصل اس کی شخصیت ہوتی ہے وہ فیس کرتی ہے دنیا کو. ایک حصہ ہوتا ہے کانفیڈنس کا, انٹرپرسنل سکلز کا, لوگوں سے بات چیت کیسے کرنی, مگر اگر کانفیڈنس اس میں بھی تھا, کانفیڈنس قبلے خان میں بھی تھا, چنگیز خان میں بھی کانفیڈنس تھا, تو اصل جو پرابلم تھا وہ 3 حصے جو ہیں وہ ماں بناتی ہے. اس میں میں بریک کے بعد تھوڑی بات کرنے کی. بالکل بریک کا وقت ہو گیا, جلدی سے بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں اور مزید بات کریں گے. لاسٹ سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. وقت ہمیشہ کی طرح کم, بہت وقت کم ہو جاتا ہے میرے پاس, لیکن کیا کریں, اب اس کو ریپ اپ بھی کرنا ہوگا, تو جلدی سے جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, اپنی بات مکمل کرتے ہیں. دیکھتے رہیے 9 to 11.